اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی قسم کی صلح کر لے، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے۔ ناظرین، بالون اس بلند زمین کو کہتے ہیں جس تک سیلاب کا پانی نہ پہنچ سکے۔ بلندی اور غیر محتاجی کے اعتبار سے بالون کے معنی مالک اور آقا کے ہو گئے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بنیادی معنی صاحب حیرت و دہشت اور اونچائی لکھے ہیں۔ صاحب میں رفیق اور ساتھی بھی آ جاتے ہیں۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اہل عرب اپنے بتوں کا نام بالون رکھتے تھے کیونکہ وہ انہیں بلند اور برتر خیال کرتے تھے۔ اس طرح چونکہ ان کے معاشرہ میں تصور یہ تھا کہ مرد عورت پر غالب ہوتا ہے، اس لیے وہ خامد کو بھی بالون کہتے تھے۔ اس کی جمع بعولاتن ہے۔ نیز ہر چیز کو جو دو چیزوں پر استیلا یعنی غلبہ ہونا یا قابو میں رکھنا ہو رکھتی ہے، لیکن چونکہ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ ہر مستبد یعنی خود مختار متغلب یعنی غالب ہونے والا، غلبہ پانے والا یا زبردست طاقتور دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے، اس لیے وہ بوجھ کو بھی بالون کہتے تھے۔ چونکہ عربوں میں خامد کے لیے بالون کا لفظ رائج تھا، اس لیے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ انہی معنی میں آیا ہے۔ ناظرین، نشوزن کا مادہ نشزہ ہے جس کا معنی ہے بلند اور اونچی جگہ پر کھڑا ہو جانا۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا نشزہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ نشوزن کے معنی ہے میاں بیوی میں سے ایک کا مخالفت پر اتر آنا یا نافرمانی کرنے لگنا، متنفر ہو جانا، جھگڑنا، بدسلوکی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف یا سامنے کھڑے ہو جانا، عورت کا مرد کے مقابلہ میں اور مرد کا عورت کے مقابلہ میں کھڑے ہو جانا۔ اعراضن کا مادہ عرضہ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، کسی کے سامنے پیش کرنا۔ العارضن وہ چیز جو تمہیں پیش آئے یا تمہارے سامنے پیش آئے، اسی سے لفظ اعراضن مارز وجود میں آیا۔ چنانچہ اعرضوا عنہ کا مطلب ہوا اس سے اعراض کر لیا یا منہ پھیر لیا یا پیٹھ پھیر لی۔ اب آتے ہیں متعلقہ آیت کی طرف۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا،
اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، ایک نشوز تو وہ تھا جس کا تذکرہ اسی صورت کی آیت نمبر 34 میں عورت کے لیے ہوا تھا، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی وہ عورتیں جو یا وہ بیویاں یا جو خاوندوں سے سرکشی کرتی ہیں، ان کے احکامات نہیں مانتی، ان کی اطاعت نہیں کرتی، اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں، ان کے بارے میں حکم تھا کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ اب یہاں ذکر ہے اس نشوز کا جس کا اظہار خامند کی طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خامند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کے حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کر رہا ہو، اپنی قوامیت کے حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہو، یا روب ڈال رہا ہو، دونس دیتا ہو، یا بلا وجہ ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو اور تنگ کر کے مہر معاف کروانا چاہتا ہو، یا اگر بیوی کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہوں تو وہ ہو سکتا ہے اسے بلیک میل کر کے اس سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو۔ یہ ساری خباثتیں ہمارے معاشرہ میں موجود ہیں، اور عورتیں بیچاری ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہتی ہیں۔ زیر نظر آیت میں اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا یا کر رہا ہو، اور وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، یا اس کی طرف میلان ہی نہ رکھتا ہو، کوئی نئی شادی رچائی ہو اور اب ساری توجہ نئی بیوی کی طرف ہو، تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہاں صلح سے مراد یہ ہے کہ سارے معاملات باہم طے کر کے عورت خلا لے لے، لیکن خلا لینے میں اگر عورت کو اپنا مہر چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ ناظرین، مولانا ابو صالح محمد قاسم قادری اتاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، یعنی اگر شوہر اس سے الگ رہے، کھانے پینے کو نہ دے، یا اس میں کمی کرے، یا مارے، یا بد زبانی کرے، اور اعراض یعنی منہ پھیر لے، یا پھر بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لے، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے حقوق کا بوجھ کچھ کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کے اچھا برتاؤ کرے، یہ نہیں کہ عورت کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ مرد عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہونے دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت پسندیدہ ہے۔ سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے۔
ناظرین، علامہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ مصر کے مشہور مفسر ہیں، اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تنگ دلی دائماً نفوس کے اندر موجود ہوتی ہے، نفس کے اندر تنگ دلی قائم رہتی ہے۔ تنگ دلی کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال میں تنگی ہو جائے، دوسرے جذبات میں تنگی۔ زوجین کی زندگی میں بعض اوقات ایسے جذبات جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بخل اور سنگ دلی ابھر آتی ہے۔ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ خاوند عورت کے بارے میں سخت تنگ دل ہو جاتا ہے۔ اب عورت اگر اپنا بقایا مہر چھوڑ دے یا تعلقات معاف کر دے یا مالی تاوان ادا کر دے اور نکاح کو باقی رکھوا لے تو معاملہ خراب ہونے سے ٹل سکتا ہے۔ اگر شوہر کی کوئی اور بیوی ہو جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو، جس کی وجہ سے اس بیوی کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہو، تو اس صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنے ازدواجی حقوق معاف بھی کر دیتی ہے، لیکن بدلے میں طلاق لینا پسند نہیں کرتی۔ ناظرین، مولانا ابو صالح محمد قاسم قادری عطاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی راحت و آسائش چاہتا ہے اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا۔ لہذا جو شخص دوسروں کی راحت کو مقدم رکھتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے، وہ باہمت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ ناظرین، صحیح ترمذی شریف میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں، مجھ سے نکاح برقرار رکھیں اور میری باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شوہر اور بیوی جس پر صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی، وہ اس عورت سے زیادہ فائدہ حاصل نہ کرتا اور اس کو طلاق دینا چاہتا، تو وہ عورت کہتی، میں اپنے معاملہ میں تمہارے لیے فلاں چیز کی اجازت دیتی ہوں۔ اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو، مجھے اپنے نکاح میں برقرار رکھو اور میں اپنا خرچ اور اپنی باری تم پر ساقط کرتی ہوں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے۔ یعنی تم زوجین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مردوں کو اس بات کی ترغیب ہے کہ وہ بیویوں کے معاملہ میں احسان کرے اور خدا ترسی سے کام لیں۔ احسان اور تقوی پر ہی آخری دار و مدار ہے۔
ایسا کوئی عمل ضائع نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر انسان کے عمل سے بھی خبردار ہے، اور اس عمل کی طے میں پائے جانے والے کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ نفس انسانی کو اس طرح پکارنا کہ تم احسان اور تقوی کو اپنا شعار بنا لو، اس کا نفس انسانی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، معاشرہ کو استوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ضرور سمجھ لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتے رہیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر کہیں اتفاق نہ ہو سکے، آپس میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو افہام و تفہیم سے سمجھ لینا ہی بہتر ہے، اور صلح کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بصورت دیگر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی پریشانیوں سے، ازدواجی پریشانیوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔